ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. آج کراچی میں ہڑتال تھی. ہڑتال کی جو کال تھی ایم کیو ایم کی طرف سے تھی. ان کے ورکرز کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور ماورائے عدالت ان کا قتل، اس کے علاوہ ٹارچر اور بے ایمانہ تشدد کے حوالے سے ان کی کال تھی. اسٹرائک کی. کراچی بند تھا. جس طرح صرف ایم کیو ایم بند کر سکتی ہے اس طرح بند تھا. روڈ کے اوپر پولیس اور رینجرز تھے. لوگ کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے صبح اور دوپہر میں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے ٹریفک معمول کی طرف واپس آیا. ایک یہ بھی کہا گیا کہ ایک ریکویسٹ گئی ہے تاجر برادری اور ٹرانسپورٹر سے کہ وہ نہ آپریٹ کریں آج. وہ جب ریکویسٹ آ رہی تھی تو وہ ریکویسٹ ذرا کم لگ رہی تھی، وہ ڈائریکشن تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی. ہمیں خواجہ اظہار الحسن صاحب جوائن کریں گے. ایم کیو ایم کے ایم پی ہیں، ڈیپٹی لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا پروونشل اسمبلی ہیں آئی بلیو. اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں وی آر پریویلیجڈ ٹو ہیو سینیٹر سعید غنی فار دا پیپلز پارٹی. غنی صاحب، کراچی کے اندر آپ بھی رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ ہڑتال والی جو پالیٹکس تھی، یہ لگتا تھا کہ اب ایم کیو ایم کی وہ حساب نہیں رہا، مطلب کم کرتے ہیں. لیکن جب بھی کرتے ہیں تو ایک آپ لوگوں کی طرف سے کم از کم ایک یہ آئیڈیا سامنے آتا ہے کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا کہ یہ انکل الطاف کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر سازش ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہڑتال کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جب یہ کرتے ہیں؟ نہیں، افیکٹ تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا بزنس بند ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی ہے. تو جن کے بزنسز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس میں. لیکن بلال صاحب کا جو خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک شاید میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید ایگری کرتا ہوں، چلیے شاید غلط ہٹا دیتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں اس سے. وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھے الفاظ تو نہیں ادا کرے گا، دل میں آپ کے لیے اچھے خیالات تو نہیں رکھے گا. تو اگر ایسے کوئی ریگولر اسٹرائک سر ووٹ تو ویسے انہیں مل جاتے ہیں، آپ کو کیا وہ پھر لوگوں کی مرضی جی اگر دیتے ہیں یا کس طرح لیے جاتے ہیں وہ نہیں. لیکن یہ فارمیٹ افیکٹو ہے. یہ 27 دسمبر اصل میں یہ ٹویٹر کے اوپر کیونکہ کانورزیشن زیادہ ہوئی ہے بلاول صاحب کی بھی اور ایم کیو ایم والوں کی طرف سے بھی، تو یہ آئیڈیا ہے کہ آپ لوگوں نے ناانصافی نہیں دیکھی. آپ لوگوں نے اس طرح کا اسٹیٹ کی طرف سے تشدد نہیں دیکھا جو ایم کیو ایم نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عوام جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے جب ہڑتال ہوتی ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ واسع جلیل صاحب نے کہا تھا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شاید ان کو نہیں پتا بہت ساری چیزوں کی، یا پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کا ان کو نہیں معلوم. موئز نے انہیں کریکٹ بھی کیا تھا شاید. I just asked for a clarification. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں اگر جو ڈیموکریٹک اسٹرگلز رہی ہیں اس میں جتنے مظالم پیپلز پارٹی پر ہوئے ہیں شاید ہی کسی سیاسی جماعت پر ہوئے ہوں. ایم کیو ایم کے اوپر اگر ہوئے بھی ہیں تو پھر اس کے اسباب شاید کچھ اور بتائے جاتے ہیں کہ شہر میں دہشت گردی ہو رہی تھی، گوری برداشتیں مل رہی تھیں، اور شاید کچھ علاقے جو ہے وہ بالکل قبضہ کر لیے گئے تھے. اس قسم کے الزامات تھے جس کے بعد ایک آپریشن ہوا. وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں تھا، اور ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تحریک چلا رہے تھے، تو ہمارے لوگوں پر کوڑے بھی برسائے جاتے تھے. خاندان تباہ ہو گئے. وہ پوری ہسٹری ہے. اگر آپ ایم آر ڈی کی، آپ نے کتنی اسٹرائکس کی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی اسٹرائک مجھے تو یاد نہیں پڑتی ہے. کال دیتے رہتے ہوں گے لیکن شاید اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ اسٹرائکس کی سیاست ویسے روایت تو نہیں رہی ہے پیپلز پارٹی کی. روایت تو نہیں رہی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی کی. لیکن دیکھیں بات یہ کہ آپ نے کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور obviously ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک سیاسی پارٹی کہنا چاہیے، سیاسی جانور کہنے والا تھا، جانور ایز این پارٹی، پولیٹیکل اینیمل کا ترجمہ، کہ وہ ظاہر ہے ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشن جیتنا ہے. تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہے گی کوئی پولیٹیکل پارٹی جس سے کہ الیکشن جیتنے میں کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ بنے. تو ظاہر ہے کہ کراچی کی عوام لگتا ہے کہ ہڑتال کے حوالے سے امیون ہے، کہ ہڑتال اب تو صرف ایم کیو ایم نہیں، ہڑتال تو اب کراچی بند تو تقریباً 3-4 جماعتیں بند کروا سکتی ہیں کراچی. کروا سکتی بھی ہیں، کراتی بھی ہیں. ایک چیز دیکھیں، یہ ایم پی شاید اب نہیں کروا سکے، ایم کیو ایم وہ بھی کروا لے گی ایک آدھ دن. ایم کیو ایم کا جو بنیادی ایشو تھا کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے، یا لوگ ان کے لاپتہ ہیں، تو میں اس حد تک تو ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی یہ جو ٹارچر کی ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا ہے تو پھر اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. بتایا نہ جانا چاہیے کہ جی اس نے یہ قتل کیا ہے، اس نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے یہ چوری کی ہے اور اس کا یہ جرم ہے. اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، پھر آپ ٹارچر اس حد تک کریں. اور مطلب اس میں تو یہ نا کہ اگر مجھے نہیں پتا اب اس کے حقائق کیا ہیں، لیکن جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کسی ادارے نے اٹھایا اور ان کو مار کے پھینک دیا ہے، تو میسج بھیجنے کے لیے کیا ہوگا. نہیں، میرا نہیں خیال. اگر یہ کسی نے کیا ہے تو یہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے، اس قسم کے اقدامات سے جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اس کو نقصان پہنچے گا. That's a good point. اس کو نقصان پہنچے گا. جس کے اس کے بعد اہدوید صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ایم کیو ایم نے براہ راست کہ پولیس چیف رسپانسبل ہے اس سے، اور پولیس چیف
چیف کے خلاف تحقیقات کی جائیں، تو یہ آئیڈیا کس طرح تحقیقات سے زیادہ شاید نہیں، انہوں نے کہا کہ FIR ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ میں نے کل ہی کسی ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے خود انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے کہ اب انکوائری اس کی ہونی چاہیے. لیکن اب MQM نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر ان کو شواہد بھی دینے چاہیے کہ جی اس بنیاد پر یہ الزام اس کے اوپر لگا ہے. شاید صاحب پہ یہ الزام ان کا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی طرح سے کہا، یہ الزام تھا کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائے. لیکن پہلے تو دیکھیں، پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ یہ کیا کس نے ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے اٹھا کے مارا ہے تو پھر یہاں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ کہیں جی معیز نے اٹھایا، سعید نے اٹھایا، یہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ریزنیبل ڈاؤٹ کے بعد پہلے پتا کریں کس نے کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کراچی میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں MQM کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں ایک اچھا آپریشن ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے کرائم ختم ہو، تاکہ وہ بھی آسانی سے سیاست کر سکیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ سیاست کر سکیں. نہیں، ان کا بھی دم گھٹ رہا تھا جب اتنے گروپس بن گئے. سب کے لیے پرابلم ہے. صحیح دم نہیں گھٹ رہا تھا، انہوں نے فوج کا مطالبہ کر دیا، انہوں نے فوج کا مطالبہ کیا. تو اب اگر کوئی ایک دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو مجھے الطاف حسین صاحب کی تقریر بھی یاد ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اس آپریشن میں ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی اور اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا حوصلہ دکھانا پڑے گا. اچھا، جہاں تک کلنگز کی بات ہے، یہ الزامات صرف MQM کے نہیں ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں. شاید ANP نے بھی کہا کہ ہمارے کسی شخص کا تو لیاری میں کئی ایسے واقعات کلاؤڈ MQM کا زیادہ، ہاں، جس میں لیاری میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر بعد میں مار دیتے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے یا ان کی انکوائری کے لیے کوئی ایسا کمیٹی ضرور ہونی چاہیے یا کوئی ایسا عدالتی کمیشن بنا دیا جائے جو اس قسم کی لوگوں کی شکایت آتی ہیں اس کو ایڈریس کرے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ پورا آپریشن جو کنٹروورشل بنانے کی کوششیں شاید لوگ کر رہے ہوں گے، جن کے دم پہ پیر پڑتا ہوگا ان کو تکلیف ہوتی ہے. غنی صاحب، ہمیں خواجہ اظہار الحسن صاحب اب جوائن کر چکے ہیں. خواجہ صاحب، سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بڑا افسوس کا انہوں نے اظہار کیا کہ آپ کے کارکن کے ساتھ جو ہوا وہ کہتے ہیں بالکل تشدد تھا اور بالکل غلط تھا. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ نہیں چاہیں گی کہ اس طرح کی کوئی چیز کریں جس سے کراچی آپریشن جو ہے وہ متنازع نظر آئے یا کسی طرح کنٹروورشل اس حد تک بن جائے کہ اس کی پھر ظاہر ہے کہ سپورٹ عوام میں نہ رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شاید تحقیقات سے پہلے الزام لگا دیا، جو ہوا وہ تو بالکل غلط ہوا. دیکھیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعید غنی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے اس درد کو محسوس کیا. لیکن سعید غنی صاحب سے میری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کی اس وقت تمام کیپٹن شپ میں، آپ کے اختیارات میں اس وقت، اور خاص طور پہ پورے سندھ آپ کو، اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن کے لیے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں، یہ 10واں واقعہ ہے جیسے کہ ہم نے پریس کانفرنس میں گزارش کی، اور اس سے پہلے 9 کے 9 واقعات پر ہم نے پریس ریلیز جاری کی، بلکہ FIR کٹوائی گئی، متعلقہ DIG سے رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس آپریشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں اور ایسی مصدقہ رپورٹ کہ کچھ لوگ مار کر پیسے لے کے چھوڑا جا رہا ہے بے گناہ لوگوں کو حبس سے بھیجا میں 10 15 دن رکھا جا رہا ہے، تشدد کر کے پھینکا جا رہا ہے. آج بھی ایک تشدد زدہ ساتھی ہمیں ملا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ہم اس آپریشن پر ان تمام معاملات پہ اس لیے خاموش ہیں کہ ہم آپریشن کو مس گائیڈ نہیں ہونے دینا چاہتے. ہم کسی بھی ایسی وجہ سے کہ آپریشن پولیٹیکلی مس گائیڈ ہو جائے اور آپریشن اپنی اسپرٹ میں مس گائیڈ ہو جائے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈی مورلائز نہ ہو جائے، ہم اس بات کا بھرپور احاطہ کرتے ہوئے ہم نے بحالت مجبوری کل عوام کی عدالت میں اپنا فیصلہ رکھا. اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں بشمول رابرٹ پنڈی سے لے کر سندھ تک تمام عوام نے یک زبان ہو کر عدالت قتل، چاہے کسی نے بھی کیا ہو، کسی ادارے نے کیا ہو، کسی افسر نے کیا ہو، یا وہ کون سادہ لباس والے تھے، یہ انکوائری کر کے آپ بھی عوام کے سامنے لائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ پیش آئیں اور ہمیں عوامی احتجاج کا موقع نہ دیں. صحیح ہے. عوامی احتجاج کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہیں خواجہ صاحب. پہلے تو ہم امید کر رہے تھے کہ آپ یو وڈ بی ود اس آن ویڈیو لنک، تو آئی ہوپ دیٹ از ریکٹیفائڈ سون. لیکن یہ بات کلیئر کر دیں خواجہ صاحب کہ آپ لوگوں کی جو فہرست ہوتی ہوگی کہ آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے کسی اس طرح کے واقعے کے حوالے سے، یا یہ بہت برا واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو سر اس میں اسٹرائک کہاں فیچر کرتی ہے؟ اسٹرائک سے آپ کے خیال میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج کیا ہوتی ہے اور سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتی ہے جب MQM اسٹرائک کال کرتی ہے کراچی میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی وکالت کے ایک اچھے ہنرمند اسٹوڈنٹ ہیں. ہم نے تمام افراد کے لیے قانونی ضابطہ کار اختیار کیا ہے. سب سے پہلے
43 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جن کی کورٹس میں پٹیشن لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ ہماری کورٹس ان میں ایک ایک مہینے کا ٹائم دے رہی ہیں اور کسی ادارے کسی ایجنسی نے آج تک ان کو نہیں کیا. 45 کا فگر ہے, میں آپ کے سامنے پورے فگر کے ساتھ رکھ رہا ہوں. اس کے ساتھ یہ جو 10 لوگ ہیں یہ وہ لوگ تھے جن میں سے 5 کی پٹیشنز لگی ہوئی تھی جس کے بعد ان کی اس طرح سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم عدالتوں میں گئے, ہم قانون کا احترام کرتے ہوئے گئے, ہم اسمبلی میں گئے, نیشنل اسمبلی میں گئے. اب بتائیے ہمارے پاس کوئی جمہوری راستہ اگر آخری بچا تو وہ یہی بچا کہ جناب ہم عوام کی عدالت میں چلے جائیں, عوام سے اپیل کریں. اور جس طریقے سے آج ہم نے پرامن طریقے سے عوام نے ہمارا ساتھ دیا, اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف MQM کا احتجاج نہیں تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی تھا. یہ ہر پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پورے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. ہاں سر صحیح, ہم آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سر کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہڑتال کر کے جو سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج آپ کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے ان کو جب یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ آپ کے ساتھ اظہار کریں افسوس کا, بلکہ وہ ان کے اوپر فرض بن جاتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں چلتی, کیونکہ روڈوں کے اوپر آنے سے, کیونکہ روڈوں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا, جب دکانیں بند رہتی ہیں, جب بزنسز شٹ رہتے ہیں, تو اس سے ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں سر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہڑتال سے بس یہی فائدہ ہوتا ہے کہ عوام آپ کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے, کچھ کرتی نہیں ہے اس دن؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یقیناً عوام میں ہیں اور ہم بھی عوامی نمائندے ہیں, عوام کی پلس ہمیں بھی یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ کافی اندازہ ہوگا. ہم سے یہ عوام ہی کی بیزارگی ہے. آخر ایک بار تو نہیں ہوا نا, یہ تو عوام بھی سوال کرتی ہے کہ بھائی ایک بار, 2 بار, 3 بار پورے شہر میں آپریشن ہو رہا ہے تو غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اگر چلیں غلطیاں ہو رہی ہیں, بنس روڈ پہ اجمل بیگ بھائی کے ساتھ جو تشدد واقعہ ہوا وہ جنازہ پورے پاکستان نے دیکھا. ایک گاڑی, ایک شہر, ایک گلی کہیں کوئی بند نہیں تھی اور پرامن جنازہ ہم نے ان کی تدفین کی. ہم نے احساس دلایا اپنے حکومتی دوستوں کو, ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ دیکھیے جناب یہ ہے ہمارے صبر کا تحمل کا پیمانہ, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں مجرموں کی سرکوبی کے لیے, خدا نہ اس کو روکیے. لیکن جب آپ کو جنازے بھی نظر نہ آئے, جب آپ کو عدالت نظر نہ آئے, آپ کو قانون نظر نہ آئے, تو قانون سے باہر رہ کے قانون کی عملداری تو ممکن نہیں ہو سکتی. نہیں ٹھیک ہے سر, آپ نے احتجاج آپ نے کر لیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ لا انفورسمنٹ کا فیلئر تو ہے, لیکن آپ نے تو باقاعدہ الزام لگایا ہے ان پہ کہ یہ انہوں نے کیا ہے. تو اگر کوئی کیوں وہ کریں گے آپ کے ساتھ, وہ کوئی ان کا موٹیو ہوتا ہے نا, کوئی بھی کا غلط کام کرنے کا موٹیو ہوتا ہے, ان کا کیا موٹیو ہوگا MQM کے ساتھ یہ کرنے کا؟ دیکھیے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ایجنڈا اور ہمارے ہاں انتہا پسند ایجنڈا کے بھی لوگ موجود ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں بھی موجود ہیں. میں اپریشیٹ کروں گا کراچی پولیس چیف کو جنہوں نے ہمارے اس جذبات کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کمیشن بنایا, اور کل ہم اپنے حکومتی اراکین کو بھی ایک لسٹ دینے والے ہیں کہ اس کمیشن میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو اس سے پہلے ماورا عدالت قتل ہوئے. یہ پتہ کرنا حکومت کا کام ہے. یہ جو خدشہ آپ بتا رہے ہیں, یہ جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, یہ ہمیں گورنمنٹ بتائے جناب کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے, ہم نے یہ کارروائی کی ہے. نہیں لیکن آپ کے خواجہ صاحب کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ آپ کی اپنی بھی تو ایک آپ کو بھی سوچ ہے, ایک سیاسی سوچ ہے. تو آپ نے کہا کہ دہشت گرد جو کالعدم تنظیموں کو سپورٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ایجنسیوں میں وہ کروا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں میں نے یہی بات کی کہ ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے. اب وہ مائنڈ سیٹ, یہ جو مسک شدہ لاشیں, یہ جو بلوچستان سے ہونے والا سفر کراچی تک آ چکا ہے, یا اس وقت سندھ کے کچھ ضلعوں سے جو ہے نا وہ لاشیں برآمد ہو رہی ہیں, یا ایون اسلام آباد جیسے مین پٹل کے اندر سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں, تو آخر کوئی نہ کوئی تو ہے نا. تو ہماری ریاست کو, ہماری جمہوریت کو, ہماری حکومتوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی مائنڈ سیٹ موجود ہے. اور جس طرح یہ شاہد ایاز صاحب نے کہا کہ بھئی ہم انکوائری کریں گے, حکومت سندھ کا بھی میں مشکور ہوں کہ انکوائری کرائیں. دیکھیں پولیس میں وہ کون لوگ ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ سادہ لباس میں لوگ آ رہے ہیں, اب آپ بتائیں ایک عام شہری کی حیثیت سے, ایک عام MP کی حیثیت سے میرے گھر پر سادہ لباس میں سرکاری نمبر پلیٹوں پہ یا بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی کے آتے تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں انہیں ڈاکو سمجھوں اور ان سے لڑوں؟ ہاں اس کا جواب دیں سعید غنی صاحب. کروں یا میں یہ وائٹ شلوار قمیض والی جو بات ہے, اس میں پھر کیا واٹ از اے سٹیزن سپوز ٹو ڈو؟ بات ان کی ٹھیک ہے, میں تو سیکنڈ کر رہا ہوں جی, سپورٹ کر رہا ہوں ان کے موقف کو کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز دیکھیں, ذہن میں رکھیں کہ کراچی میں جس لیول کا کرائم ہو رہا تھا وہ کوئی انڈیویجولز نہیں کر رہے تھے, یا وہ کوئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گروپس نہیں جو کر رہے تھے, وہ بڑے گینگز تھے اور مافیا کی صورت میں سارے لوگ کام کر رہے تھے.
اب جب آپریشن کریں گے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ریزسٹنس آئے گی ان سے. ایک تو وہ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں جب اگر پولیس جاتی ہے, رینجرز جاتی ہے, یا ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں کہ پولیس والے مار دیے, رینجرز والے مار دیے. دوسرا راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے آپریشن کو خراب کیسے کرا جائے, اس کو کنٹروورشل کیسے بنایا جائے, اس کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز کو کیسے کھڑا کیا جائے, اس کے خلاف وہ جماعتیں جو خاموش بیٹھی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے دلوں میں نفرتیں کس طرح سے پیدا کی جائیں. تو ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اگر کراچی میں کرائم ہو رہا ہے جو ان سے پیسے کما رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہاں تو کروڑوں کا کھیل ہے نا جی, اگر زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, اگر منشیات کا کام ہو رہا ہے, اگر کوئی اور کرائم ہو رہا ہے تو اس سے مستفیض ہونے والے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پولیس کے اندر بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے شاید رینجرز میں بھی ہوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں میں بھی ہوں. ان کو ویڈ آؤٹ کرنا آپ کا کام ہے. اچھا, تو اس پہ اب ظاہر ہے کہ اتنا آسان ہے نہیں, اتنا آسان نہیں, بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. جس طرح بھی بعض اوقات خاص کر جب اتنے سالوں کی نگلیکٹ ہو اس میں, ہاں تو یہ مطلب کافی عرصے سے یہ مصیبت ہمارے گلے میں, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز حقیقتاً یہ چاہتی ہیں کہ کراچی ٹھیک ہو جائے, اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کا تو بہت بڑا اسٹیک ہے کراچی میں, تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ محتاط رہنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کس طرح ہونا چاہیے. عناصر کو کامیاب نہ ہونے وہ اگر ہم شدید اس میں آپ کا بھی بڑا رول ہے نا کہ آپ ایکٹ کریں گے تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے رولنگ پارٹی سب سے زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے, اور اگر کراچی آپریشن کے اندر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آئے گی نا. اگر کوئی بھی پارٹی کھڑی ہوگی ایم کیو ایم ٹھیک کہتی ہے کہ جواب ہمیں دینا ہے اور ہم اس کا جواب دیں. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سعید غنی صاحب کی طرف ایک بات خواجہ اظہار صاحب نے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا یہ ہڑتال, پرامن ہڑتال میں, اس کی کلیریفیکیشن لے لیں گے غنی صاحب سے کہ کراچی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے ساتھ دیا, کیا یہ ساتھ تھا دینا, کیا یہ ان کا آپشن تھا, اور پھر خواجہ صاحب کی طرف بھی چلیں گے اس حوالے سے جو سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سازشیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ سازش لگتی بھی ہے اس پروسیس کے خلاف. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360, بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں آج کی اسٹرائک کے حوالے سے جس کو ایم کیو ایم نے کال کیا تھا, اور ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا ان کا اسٹرائک کے حوالے سے. سینیٹر غنی ساتھ دیا آپ نے؟ نہیں, سچ ساتھ دینا نہیں کہہ سکتے, لیکن نارملی جب کوئی اسٹرائک کی کال دیتا ہے تو امپریشن یہ ہے کہ جی زبردستی دکانیں بند کرائی جاتی ہیں, پھر گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ امپریشن کیا ہوتا ہے, آپ کا شہر ہے, آپ یہ امپریشن سے تو یو کین ڈو بیٹر دین امپریشن. نہیں, یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا کہ اگر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کل یوم سوگ ہے تو لوگ کرتے ہیں, اور آج کا انہوں نے ان کا کہنا ہے وہ پرامن طور پہ کرتے ہیں, سپورٹ میں. آج انہوں نے کہا تھا, کل رات سے سارا کچھ بند ہونا شروع ہو گیا تھا اور ایک خوف کا ماحول تھا, تو حکومت نے کوئی اس میں یہ کوشش نہیں کی کہ زبردستی جا کے کسی کو کہے کہ بھائی دکانیں کھول لو, مت بند کرو, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ جو اب اسٹرائک کال آتی ہیں وہ لوگ خوف کے مارے بند کرتے ہیں. اب کوئی ان کو خوف زدہ کرے نہ کرے, لیکن لوگ خوف زدہ, یہ آپ کی لائن ہے نا سر, وہ کہیں گے کہ یہ ساتھ ہوتا ہے, لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. کوئی بھی وہ اس کی جو ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیسے جو ہے وہ دن کے بھی چاہے جتنی محبت کرے پولیٹیکل پارٹی سے, لیکن بہرحال ایم کیو ایم کی ایک سپورٹ ہے, اس کو تو نہیں کوئی ڈینائی کر سکتا. خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ سے یہی پوچھیں گے سر کہ ایم کیو ایم کا تعاون رہا ہے اس آپریشن میں, اور ایم کیو ایم کا بینیفٹ بھی ہے. اگر بہت سارے گروپس بن گئے تھے سر جو کہ آپ کو بھی بہت زیادہ تھریٹن کر رہے تھے, اور آپ یہ مانیں گے کہ لیاری گینگ وار سے لے کے کالعدم تنظیموں تک بھی ہاتھ ضرور پولیس نے جو ہے وہ پھیلائے ہیں, شاید اس شدت سے, اس طریقے سے نہیں, اور اس وسیع پیمانے پہ نہیں جو آپ چاہیں گے, لیکن ایک کہہ سکتے ہیں ایک بیلنسڈ آپریشن ہی چل رہا تھا. تھوڑا سا درگزر اگر کرنا ممکن ہو تو شاید یہ آپریشن سر صحیح لوگوں تک بھی پہنچ سکتا ہے, اور یہ جو آج بدترین جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات پھر تعاون کے ساتھ اوائڈ ہو سکتے ہیں. دیکھیں جناب, میں گزارش کروں گا, پولیس پر جہاں تک حملے ہو رہے ہیں, رد عمل ہو رہا ہے, ری ایکشن ہو رہا ہے, جہاں پر پولیس کو آپ, یہ مجھے اپنی آواز ایکو ہو رہی ہے, ذرا پلیز اس کو چیک کر لیں. Well, I will fix it, but you go ahead if you can. اچھا, تو وہاں پہ اگر انکاؤنٹر میں کوئی مجرم مارا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ پہ ایک حصہ ہے کہ جناب پولیس پہ حملہ ہوا ہے. لیکن جب آپ کسی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں 15 20 دن پہلے, تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ گیا کہاں. ہم علاقائی اپنے افسران سے لے کر تمام انٹیلیجنس کے سربراہان سے رابطہ کرتے ہیں, حکومت سے رابطہ کرتے ہیں. اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے جن کو اس کے گرفتار ہونے یا اغوا ہونے کے بعد سے وہ روز مرتے اور جیتے ہیں. آپ کا آئین کہتا ہے کہ بھائی آپ انہیں گرفتار کریں. آپ نے ایک 100 کال پی پی او جو ہے نا 90 دن کا, وہ بھی آپ نے اسمبلی میں پاس کر لیا ہے. تو ڈر خوف کس بات کا ہے؟ بالکل گرفتار کریں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص مر گیا
اور اس گھر کا چشم و چراغ جو ہے نا وہ بجھ گیا، آپ اسے اوورسی کر دیں یا اگنور کر دیں؟ کیا آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر صبر کا پیمانہ اور صبر کا گھونٹ پی لیں گے کہ جناب پورے کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، طالبان بھی موجود ہیں، میرا بھائی ماورا عدالت قتل ہو گیا، میں خاموش ہوں گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن سر آپ سے یہ پوچھوں گا ایز اے سیاسی پارٹی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے بائی دا وے، اس پہ تو آواز اٹھانی چاہیے اور بہت غلط ہوا یہ، لیکن آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس وقت کراچی کی عوام جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ ہے کہ اس طرح کے قتل نہیں ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی درپیش ہے اور وہ ہے لاکھ قانونیت کا، جس کے لیے یہ آپریشن ضروری ہے. تو آپ کا فوکس جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور اس آپریشن کی جو برائیاں ہیں اس کی طرف توجہ بہت زیادہ ہو جائے اور آپریشن کی سپورٹ میں کم ہو، تو اس سے بھی ایک پرسیپشن یہ ملتا ہے کہ جیسے جو کرمنلز کے خلاف آپریشن ہے اس میں آپ کا تعاون کم ہو رہا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ پھر فرق پڑتا ہے، بیکاز آپ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے. تو تھوڑی ذمہ داری دوسری طرف بھی آپ کی ہے جہاں اس طرف ضرور ہے. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں، 14,000 ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے، 28,000 لوگ گرفتار ہوئے، جن میں سے 8 یا 7,000 لوگ ضمانت پر یا باعزت بری ہوئے. آپ بتائیے 28,000 افراد پہ آپ نے کیا ایم کیو ایم کی 15,000 یا 10,000 یا 500 یا 100 کوئی احتجاج دیکھا؟ یقیناً ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ بے گناہوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ ہمیں زخمی حالت میں اسپتالوں سے مل رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے تشدد کر کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ رینجرز اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ہم ان کو ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہتے. کل ہم نے اسمبلی میں ایک بل پاس کیا، آؤٹ رائٹلی پرچیزنگ پاور دیے ہم نے رینجرز کو اور پولیس کو کہ وہ چاہیں بلٹ پروف جیکٹس خریدیں، ویپن خریدیں، بختربند گاڑیاں خریدیں، انہیں وزیر اعلیٰ کی سمری کا انتظار نہ کرنا پڑے. آؤٹ رائٹلی پرچیز پاور دی ہے اسمبلی نے یونانیمسلی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم فلور پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، پبلکلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے یہ بھی امید رکھتے ہیں شہر کی سب سے بڑی ذمہ دار جماعت ہونے کی حیثیت سے کہ کسی کے ساتھ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، ماورا عدالت قتل ہو، تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مزار پر 6 آدمی طالبان مار دے یا جس طرح طالبان فوجیوں کو اٹھا کر گلے کاٹ دے. یہ تو بالکل اس عمل کے رد عمل کے برابر ہوگا جس کی مذمت اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہم مذمت اس کی کریں گے، اتنی مذمت ہم اس کی بھی کریں گے. آپ نے جو پروکیورمنٹ کی اجازت دی ہے رینجرز کو، تو چلیں آپ نے سی ایم کے ڈائریکٹو کے تھرو، لیکن یہ پولیس کو جو پروکیورمنٹ کی اجازت دی ہے اس کے اندر آپ کرپشن کے خلاف کس طرح انشور کریں گے؟ اور میں پیسوں کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں وہ انویژن کر رہا ہوں کہ ایک پروکیورمنٹ آفیسر جو ہے وہ ادر سائڈ کے لیے بلٹ پروف جیکٹس خرید رہے ہیں، کیونکہ اسی طرح جب عام دکانوں میں آپ پولیس یونیفارم خرید سکتے ہیں تو آپ عام دکانوں میں اگر آمری خریدنا شروع ہو جائیں تو یو تھنک دیٹ دس از واٹ یو گون تھرو کہ اب ہر آدمی اوپنلی خرید رہے ہیں؟ اس کے ایک رولز ہے باقاعدہ، اس کا ایک طریقہ کار ہے سندھ حکومت میں. اور جب یہ بل فلور پر آیا تھا تو ہم نے کل اپنی یہ ریسنٹمنٹ شو کر دی تھی. ہم نے کہا کہ یہ آؤٹ رائٹلی پرچیز پاور ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز کے پاس اتنے جدید ہتھیار نہیں ہیں، اتنے حفاظتی اقدامات کے لیے اکوپمنٹ نہیں ہے جو ہمارے انتہا پسند دہشت گردوں کے پاس ہے. لیکن اس میں کرپشن نہ ہونے کی کمپلیٹلی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس بل کو پاس کریں، اور اسی تناظر میں بل پاس ہوا ہے. سعید غنی صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ اب بتائیں انہوں نے خود کا اتنی پاورز دے دی پولیس کو، رینجرز کو، تو ضرورت کیا اٹھا کے لے جائیں؟ ویسے بھی تو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. پہلے تو ابھی یہ طے ہونا چاہیے نا کہ واقعی وہ کسی پولیس رینجرز نے کیا ہے اور کسی اتھارٹی کی تحت کیا ہے، یا خود سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اداروں کے اندر بھی ممکن ہے کچھ وہ لوگ جن کا دھندا یہاں چل رہا ہو کراچی میں، جن کو تکلیف ہو رہی ہے آپریشن سے، وہ اس آپریشن کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ یہ اب جو کیسے کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی انہوں نے بنائی، اللہ کرے کہ اس کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس نے ان چیزوں کی تحقیقات اور لوگ پکڑے جائیں تو ایم کیو ایم کو اعتماد ہوگا نا آپ کی اس بات میں. پروبیبلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں راستہ تو یہی نا آپ کے پاس. اگر دیکھیں نا آپ، اگر بٹ اس کا طریقہ یہ کہ آپ کسی کو پکڑیں جب ایسی چیز ہوتی ہے تو پتہ تو چلے نا کس نے کیا.
تو ابھی تو دیکھیں کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس ایشو پہ. اب باقی جو پچھلے واقعات ہوئے اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے. لیکن اچھا ویسے آپ نے پریس کانفرنس کا ذکر کیا خواجہ اظہار صاحب, پریس کانفرنس میں سمجھ سکتا ہوں جذبات کیا ہوں گے, اور جو تشدد ہوا اس کی جو ہے ہر طرح سے مذمت کرنی چاہیے, لیکن جس اگریشن کے ساتھ آپ کبھی کبھی چیزوں کو لیتے ہیں, آپ کے خیال سے تھوڑا سا اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ پھر ٹیمپرز اور ایموشنز جو ہیں وہ فلیئر اپ لوگوں کے ہو سکتے ہیں, اور تھوڑی ذمہ داری اس میں بھی آپ محسوس نہیں کرتے؟ دیکھیے ہم نے آپ سے یہی گزارش کی کہ ہم نے جب یہ احتجاج کی کال دی تو ہم نے پوری ذمہ داری سے کال دی, اور نہ صرف کال دی بلکہ ہم تمام, آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں کہ ہم تمام لوگ رات بھر جاگتے رہے, اور ہم نے اس بات کو یقینی بنایا پولیس اور رینجرز کے ساتھ کہ ہماری اس احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی ایسے ایلیمنٹ روڈ پہ نہ نکلے جو عام عوام کی املاک کو نقصان پہنچائے یا زبردستی کسی کے ساتھ کرے. اور الحمدللہ پورے کراچی میں ایسا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا, اور یقیناً میں اس کا کریڈٹ بھی ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی دوں گا. ہماری تو ذمہ داری ہم نے ادا کی. لیکن دیکھیے کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ سوال پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر پہلے ماورائے عدالت پہ کمیٹی بنا دی جاتی, اس کے ذمہ داران کا تعین کر لیا جاتا, تو 10ویں بار ہمیں یہ بات کہنے کے بعد عوام کی عدالت میں اپنی جھولی نہیں پھیلانی پڑتی. ٹھیک ہے, میں آپ سے گزارش کروں. دیکھیں ابھی انہوں نے خود بتایا کہ عدالتوں میں ان کے کافی کیسز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ دونوں لائر ہیں, اگر کوئی آپ عدالت میں کیس بنا ہوا ہے اس کے اوپر کمیٹی تو شاید بنانا اور کسی بھی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں, تحقیقاتی کمیٹی تو بن سکتی ہے نا, مطلب ان دا سینس کہ انویسٹیگیٹ کرنے, وہ تو انویسٹیگیشن آفیسر کی ہیلپ ہی ہوگی نا, اس میں نہیں مواد ہی ملے گا نا. یہ آئیڈیا ہو, میں یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہیں یا بے گناہ ہیں, فیصلہ تھوڑی کریں گے. گنہگار یا بے گناہ والی تو پٹیشن ہوگی نہیں نا. پٹیشن تو انہوں نے کی ہوگی جو بندہ ہمارا غائب ہے اور اس بندے کو لایا جائے, نکالا جائے. نہیں تو کون سی عدالت کو اعتراض ہوگا اگر آپ تحقیقات کر کے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پتہ خود ہی کرنے. مجھے نہیں پتا, میں نے کہا اس کے اندر کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں, پولیس نے کیا آگے کہا ہے, حکومت نے کیا آگے کہا ہے, ان کی پلی اس کے اندر کیا تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر شاید عدالت کی طرف سے کوئی ڈائریکٹیوز ہوتی ہیں یا کسی کو کوئی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اتنے دنوں میں لا کر دو, تو پھر ان کی رسپانسبلٹی بریک لینی ہے سینیٹر غنی. اس کے بعد سوال جو ہے نا, وہ میں خواجہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ اور آپ کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بات وہی بنتی ہے کہ یہ تو سفید کرتا شلوار پہنے ہوئے پولیس والے, اب ان کو ضرورت ہے یونیفارم کے بغیر آپریٹ کرنے کی. ہم بات کرتے ہیں کہ ججز جو ہے خصوصی ہوں, منہ پہ ماسک پہن سکیں, موبائل کورٹس ہوں, جج جو ہے وہ مطلب ریموٹ لوکیشن سے بھی ججمنٹس آ جائیں. تو اسی طرح پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پلین کلوز پولیس آفیسر اگر وقت کی ضرورت ہے تو وقت کی ضرورت ہے. لیکن پھر پولیس کا رویہ بھی ہے, اور یہ ایکسیپٹیبلٹی کہ کوئی زخمی جو ہے وہ ہاسپٹل سے فون کر رہا ہے کہ وہ پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا تھا, یہ ایکسیپٹیبل ہے. اور جو نیکسٹ بات جو MQM بھی اٹھاتی ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کے شہر میں سے آپ کو 200 پولیس والے یہاں سے آپ کو اگر نظر آئیں تو آپ کے لیے میرے خیال سے ایک یونیک بات ہوگی. یہ کمیونٹی کے اندر سے پولیس کے اندر ریپرزنٹیشن اتنی کم کیوں ہے, کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم آج بات کر رہے ہیں اسٹرائک ایکشنز, اور اسٹرائک ایکشنز کی ضرورت کے حوالے سے. آج MQM کی اسٹرائک تھی. اسٹرائک کی بیسس MQM نے یہ بنائی کہ ان کے خلاف ان کے خیال میں اسٹیٹ کے لیوریجز استعمال ہوتے ہوئے ان کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ماورائے عدالت ان کا قتل ہوا ہے. سینیٹر غنی, پولیس کے ٹاپ پہ براس بڑی زبردست آ گئی ہے, آفیسرز آف ریپیوٹ ہیں, لیکن سر یہ اس کو نیچے سے بھی تو صاف کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے, نیت نہیں ہے, ٹھیک چلتی ہے, کیا پرابلم؟ ایسا نہیں ہے. پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جس طرح اظہار صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی میں 28,000 لوگ پکڑے گئے ہیں, اس پورے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے سب سے زیادہ ریڈز لیاری میں ہوئے ہیں, سب سے زیادہ گرفتاریاں لیاری سے ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ کلنگز لیاری میں ہوئی ہیں جو مقابلے کے. اور وہاں سے بھی ہمارے کئی لوگ ہمیں اس کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کر کے مارا گیا, یہ کمپلینٹس آتی ہیں. لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر تو موقع مل جائے گا لوگوں کو بہت زیادہ کرنے کا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لو پروفائل میں رکھ کے چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ وہاں بھی ہو رہے ہیں جو ہمارا اپنا علاقہ ہے. دوسرا انہوں نے جو بتایا کہ انہوں نے اجازت دی ہے اور آپ نے کہا کہ اس میں کرپشن کیسے روکی جائے گی, تو وہ صرف میرا خیال ہے کہ کوئی ایگزمپشنز دی گئی ہیں پیپر رولز میں, کیونکہ اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا پرچیزنگ نہیں کر سکتے.
چونکہ یہ آپ کو ایمرجنسی میں چاہیے سارے جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور ساری جو پولیس کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ اس سارے پروسیس سے بچنے کے لیے پولیس کو ہی دیا گیا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسے دے دی جائیں گے اور جائے کسی سے بھی دکان سے آ کے شاپنگ کر کے آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس کے تو پروکیورمنٹ رولز میں کلیئرلی ایکسیپشن جو ہے اس کو آپ میٹ کریں تو ایمرجنٹ سرکمسٹانسز میں یہ ہو سکتا ہے، بٹ when you take steps away you generally lead to it becoming ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ویسے تلخ ہسٹری ہے۔ اللہ معاف کرے ہمارے مطلب سر مجھے ایبل نہیں ہونا چاہیے کہ میں جا کے پولیس والے کا یونیفارم اچھا یہ مجھے آپ دونوں ایک بات بتائیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں، آپ دونوں پارٹیاں اور ANP کو بھی اگر ہم ساتھ شامل کر لیں، یہ ایسی پارٹیاں ہیں جو دہشت گردی اور کالعدم تنظیمیں اور مذہبی انتہا پسندی یہ ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے ایک طرف ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو آپس کے تو پولیٹیکل ڈفرینسز ضرور ہوں گے، بٹ آپ لوگ رہیں گے، ملک رہے گا تو پھر یہ ڈفرینسز رہیں گے۔ میں آپ سے 100% تو وہاں پہ آپ کا تعاون کیوں نہیں نظر آتا؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آج جس طرف اس ملک کو لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارا تو شاید جینا بھی اس ملک میں جو ہے وہ لوگ اس کو پتہ نہیں جائز یا ناجائز قرار اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہمارا تعاون جو ہم جیسی اپروچ رکھتے ہیں، لبرل پروگریسو لوگ جو ہیں، MQM اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، NP وہ ہے، ہم پیپلز پارٹی کے لوگ، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ I'm sure MQM کو بھی وہ زمانہ یاد آتا ہوگا کہ جب ANP ایک پریزنس تھی کراچی میں تو شاید اتنا برا نہیں تھا کہ ان کی جگہ جنہوں نے لی ہے اگر اس سے مقابلہ کریں۔ اب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو جس قسم کی سوچ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے تو دوسری طرف کی آواز کو اٹھنا چاہیے، اور جو ہم خیال لوگ ہیں آپ لوگوں کی تو آوازیں ایک دوسرے کے خلاف زیادہ اٹھتی اب ہیں۔ یہ بہرحال خواجہ صاحب آپ بھی ذمہ داری لیں گے اس میں؟ بندوق جی خواجہ صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کچھ حد تک ذمہ دار ہیں اس میں، یا صرف پیپلز پارٹی کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ ANP کی ریپلیسمنٹ کی بات ہے تو میں تو برملا کہوں گا کہ ANP کو بہت دن بعد خیال آیا، جو خطرہ ان کے اندر سرائیت کر چکا تھا، اور یقیناً اس کا سب سے زیادہ نقصان ANP کے ذمہ داران اور عہدیداران کی شہادت کی صورت میں کراچی میں آیا، اور وہ یہاں سے بیک آف کر گئے اور یہاں سے انہیں جانا پڑا۔ لیکن وہ چلے تو گئے، لیکن ہوا کیا، یہ شہر چھوڑ گئے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جنہوں نے لسانیت کے نام پر، جنہوں نے قومیت کے نام پر، جنہوں نے پولیٹیکل جھنڈوں کے نام پر آج اس شہر کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انتخابات میں پیپلز پارٹی، MQM اور ANP کو بالخصوص سندھ کے اندر آپ دیکھیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم بم دھماکوں کے اندر ہم نے جلسے کامیاب کیے ہیں، یا انتخابات میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اب بات ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، دیکھیں انتظامی طور پر ہمارا پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لوکل گورنمنٹ کے طریقہ کار پہ اختلاف تھا، بالکل ہم نے جناب مظاہرے کی، عدالتوں میں گئے، ہم نے ریئلائز کرایا، انڈور میٹنگز میں ریئلائز کرایا، لیکن ہم آج بھی دہشت گردی انتہا پسندی میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں سندھ واحد صوبہ ہے جس کی سب سے بڑی جماعت اور جس کی دوسری بڑی جماعت دونوں ایک پیج پہ موجود ہیں، اور ہم حکومت میں ہو یا نہ ہو اس بات پر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہمارا نقطہ نگاہ پیپلز پارٹی اور MQM کا بالکل ایک ہے، دونوں وکٹم ہیں، دونوں فرنٹ لائن پر ان جہادی انتہا پسند دہشت گرد سو کال جو ہیں ان کے فرنٹ لائنر بھی ہیں۔ صحیح، یہ لیکن ایسی سچویشن میں سوالیہ نشان ہے، صحیح ہے، ایک چیز سوالیہ نشان کہ پچھلے 5 سال جو کوalition ہم نے چلائی جس میں بہت سارا ایکسس بیگیج ہم نے بھی کہہ کیا، آپ نے بھی بہت سوالات اٹھائے، ہم نے انڈور بھی بہت میٹنگیں کی، کور کمیٹیز کی بھی میٹنگ ہوئی، تو ہمیں یہ سوچنے اور اوور ویو کرنے کی ضرورت ہے کیا سندھ کو اس 5 سال میں کیا دیا، ہماری پرفارمنس اس 5 سال میں کیا رہی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر یہ سوال ہم نے ایڈریس کر لیا تو ہم دونوں جماعتیں دوبارہ ساتھ چل سکتی ہیں اور کامیابی کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مجھے جواب سعید صاحب دیں نا پھر۔ نہیں دیکھیں، آئیڈیل گورنمنٹ تو بہرحال نہیں تھی، اس میں بہت سارے کام ایسے تھے جو ہونے چاہیے تھے، نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال اس کے ریزنز بھی بہت زیادہ ہیں، بڑی تفصیلوں میں جا سکتا ہوں کہ کیا کیا رکاوٹیں ہمارے راستے میں تھیں، اور یہی وہ فورسز تھیں جو آج آپ کو پھر کٹھی نظر آ رہی ہیں۔ اور ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے جب یہ الیکشنز میں کہا گیا کہ ان 3 جماعتوں کو اجازت نہیں ہے باقی آزادی سے کام کریں، تو اس کے ریزنز تھے، اور آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کے کیا اسباب تھے۔ اگر سینٹر میں آج وہ حکومت نہ ہوتی جو آج ہے اور پیپلز پارٹی MQM یا MP کی ہوتی تو شاید حالات اس طرح کے نہیں ہوتے، اس طرح کی ہم خیال لوگوں کی کمیٹیاں نہیں بنتی، ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک صرف مخصوص مکتبہ فکر کو بٹھا کے ان کے آپس میں ڈائلاگ کرا لینے سے کیا کس طرف لے کے جائیں گے اس ملک کو، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن بہرحال سارے جو شو کا آپ کا مسئلہ تھا، میرا خیال ہے کہ MQM نے لاسٹ سنڈے کو
الطاف حسین صاحب کے خلاف جو لندن میں ہوا اس پر احتجاج کرتے ہوئے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک جلسہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور بھی کوئی ایسی ہو سکتی تو احتجاجی جلسہ کیا جا سکتا ہے, کسی جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ان حالات میں جو اسٹرائکس ہیں ان سے اگر یہ کوشش کریں کہ اجتناب کریں اور لوگوں کو اس امتحان میں اور شہر کو اس مشکل میں نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہو. صحیح ہے. سینیٹر غنی, لاسٹ کامنٹس میں مجھے آپ دونوں سے پوچھنا ہے سر, جب بم دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں, لاشیں مل رہی ہوتی ہیں, وہ صورتحال ہوتی ہے شہر کی جو کہ ہے, تو چاہے جیسی بھی ہو پولیس فورس کے قریب جاتے ہیں لوگ. سر یہاں پہ سب کچھ کے باوجود پولیس سے آن دا گراؤنڈ اینیموسٹی ابھی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بری پرفارمنس ہے. سر صرف بری پرفارمنس نہیں, مطلب بہت بری پرفارمنس ہے. پولیس کے ساتھ ریلیشن شپ وہ لوگوں کی نہیں ہے. کسی اونچے لیول پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے شاید حیات صاحب کو لوگ پسند کرتے ہوں, چودھری اسلم صاحب کو پسند کرتے ہوں, لیکن آفیسر آن دا گراؤنڈ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. اور پرابلم ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر سیکشن اور ہر طبقے کے اندر خرابیاں برائیاں موجود ہیں. پولیس میں تھوڑی سے زیادہ ہوں گی, لیکن جس سچویشن کا ہمیں سامنا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ساتھ پولیس کو جو ہے ریپلیس کر دیں کہیں سے. یہ بری صحیح جیسی تیسی ہے, آپ کو آہستہ آہستہ کوشش کر کے اس کو بہتر کرنا ہے, اور اسی پولیس کے ساتھ آپ نے ان لوگوں سے لڑنا ہے جو آپ کے ساتھ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ویسے خواجہ اظہار حسین صاحب, اس پہ آخری کامنٹ آپ سے لیں گے. فاروق نسیم صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا بالکل ختم کر سکتے ہیں. ایک بیک جنبش قلم, اس پولیس کو آپ ختم کر دیں, ان کی جگہ ٹیمپریرلی کوئی اور فورس لے آئیں, جیسے رینجرز سے پولیسنگ کا کام کرا لیں, اور صفحہ ہستی سے مٹا کے پھر نئے طریقے سے شروع کریں. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ نہیں, مکمل طور پر میرا خیال ہے میں اس پروسیجر سے متفق نہ ہو پاؤں, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو بات کی نا, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اس کا دوسرا جملہ میں کہتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہماری پولیس موبائلوں پر چودھری اسلم صاحب پہ حملے کر رہے ہیں, یا خودکش بم دھماکے کے ابھی رینجرز پہ جو 3 شہید ہوئے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں میں رہتے ہوئے, لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے, لوگوں کے درپردہ چھپے ہوئے اور ہماری فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی انہی لوگوں کا جن کے لیے ہم آپریشن کر رہے ہیں, جو 2 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے اعتماد کے ساتھ دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ہے, نہ کہ ہم لوگوں کے اوپر اعتماد قائم نہ کریں اور لوگوں کو وہ استعمال کریں. خالد اظہار حسن صاحب, سید غنی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ویورز تھینک یو ویری مچ. Facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ٹمارو.